شہرنامہ آواز میں آج ہم چنندہ خبریں لے کر حاضر ہیں۔ سپریم کورٹ نے دہلی سمیت ملک کے مختلف ریاستوں میں کرونا وائرس کی وبا کے خطرناک ہوتے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو سبھی ریاستوں سے حالات کی رپورٹ طلب کی ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس آر سبھاش ریڈی اور جسٹس ایم آر شاہ کی بینچ نے کورونا پر از خود نوٹس لینے والے معاملے کی سماعت کے دوران کہا کہ ملک بھر سے کورونا کے معاملوں تیزی سے اضافے کی خبریں جو آ رہی ہیں وہ تشویش میں ڈال رہی ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے میں دہلی میں حالات خطرناک ہوئے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ کورونا معاملے کی خطرناک شکل کے پیش نظر سبھی ریاستوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کورونا انفیکشن اور اس کے کیے جا رہے اقدامات سے متعلق تازہ حالات رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ سماعت کے دوران جسٹس بھوشن نے دہلی حکومت سے پوچھا کہ وہ حالات کو کس طرح سے سنبھال رہے ہیں اور کورونا انفیکشن کے مریضوں کا علاج کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا دہلی کے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے مناسب بستروں کا انتظام ہے؟ اس کے جواب میں دہلی حکومت کے وکیل نے کہا کہ دہلی کے سبھی اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے بستر ریزرو کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بینچ نے دہلی حکومت سے مریضوں کے حالات کے سلسلے میں تازی رپورٹ پیش کرنے کو کہا۔ اس دوران مرکزی حکومت کی جانب سے پیش سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے اس بات کے سلسلے میں اتفاق کیا کہ دہلی حکومت کورونا معاملے میں اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے گزشتہ 13 نومبر کو اس سلسلے میں میٹنگ کی تھی اور ہدایت جاری کی تھی۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی ہے اور دہلی سمیت سبھی ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ اس دوران انفیکشن سے متعلق حالات کی تازہ رپورٹ کے سامنے پیش کریں۔ ادھر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ سرحد پر چین کی حکمت عملی تیاری کی حقیقت کو میڈیا حکمت عملی کے ذریعے پردہ ڈال کر کم نہیں کیا جا سکتا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ چین کی زمینی سیاست حکمت عملی کی حقیقت کی مقابلہ PR کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، میڈیا حکمت عملی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی عام بات ہندوستانی حکومت کو چلانے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈوکلام علاقے میں چینی فوج کے تعمیراتی کام کی ایک سیٹلائٹ تصویر بھی پوسٹ کی اور کہا کہ چین کے یہ حکمت عملی ہندوستان کے لیے ہے اور مضبوط حکمت عملی کے بغیر کام نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر یمن میں کی مسلح افواج کے ترجمان نے جارحیت سعودی اتحاد کے حملوں کے جواب میں آرامکو آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سرحی نے آج پیر کے روز یمنی فوج کی بے مثال کارروائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمنی فورسز نے جدہ میں آرامکو آئل تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ اور اب آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ جلد بازی میں اکثر غلطی ہوتی ہے اور ایسی غلطیاں کئی مرتبہ بہت مہنگی بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن کسی کی وجلت کسی کو مالا مال کر دے، یہ قصہ بھی اسی دنیا کا ہے۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق واقعہ یہ ہے کہ ریاست میسوری میں ایک خاتون اپنی قسمت آزمانے کے لیے لاٹری ٹکٹ خریدنے گئیں۔ خاتون کسی اور لاٹری کا ٹکٹ خریدنے گئی تھیں، لیکن 7-11 نامی اسٹور کلرک کی بے دھیانی نے ان کی زندگی بدل دی۔ اب نہ جانے کلرک کو کس دھن میں بیٹھا تھا کہ محترمہ کو ان کا مطلوبہ ٹکٹ دینے کے بجائے بریک دی بینک نامی لاٹری کا ٹکٹ تھما دیا۔ پہلے تو خاتون کو غصہ آیا اور کچھ تکرار بھی ہوئی، لیکن پھر انہوں نے وہ ٹکٹ یہ سوچ کر رکھ لیا کہ دیکھتے ہیں قسمت کیا گل کھلاتی ہے۔ خاتون کو کیا معلوم تھا کہ بریک دی بینک نامی یہ لاٹری انہیں چھپر پھاڑ دولت سے مالا مال کر دے گی۔ کلرک نے غلطی سے جو ٹکٹ خاتون کو تھمایا اس پر $1,00,000 کا جیک پاٹ نکلا اور خاتون روپوں کے حساب سے کروڑ پتی بن گئی۔ سامعین، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بے حد شکریہ۔